یہ باہر سکولوں کے اندر کئی مسجدوں کے اندر میں نے دیکھا ہے یہی لکھا ہوتا ہے جناب صفائی جو ہے نا وہ نصف ایمان. بھائی صفائی نصف ایمان کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمیں سمجھاؤ, کہیں دکھاؤ. پوری دنیا کے اندر میں چیلنج دیتا ہوں, دکھا دیں مجھے صفائی نصف ایمان ہے, کہیں پہ دکھا دیں. وہ تو طہارت ہے بھائی. علم دین کے بنا کوئی شے ادب سکھا سکتی نہیں ہے. بالکل. اب کائنات کی عظیم ترین ہستی جو ہے ان کا خلق قرآن سے مستفاد ہو, ان کا خلق جو ہے وہ قرآن کریم سے اخذ شدہ ہو, تو پوری کائنات کے اندر کوئی بندہ دوسرا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا خلق جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے اس کو اچھا خلق آ جائے کہیں پہ. میں ہمارے لوگ جو ہیں جو چیز ان میں دیکھتے ہیں نا, کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو قرآن اور حدیث کا غلاف چڑھا دیا جائے. ان کی بکواس بھی ہو اس کو بھی مشرف بائی اسلام کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے, اور مسلمانوں کے اچھے اخلاق جو ہیں ان کو بھی برے اخلاق کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. صفائی نصف ایمان ہے. یہ ان ذلیلوں نے ان کافروں کے صاف ستھرے قلین دیکھے ہیں اور ان کی جناب ایئرپورٹوں کی صفائی دیکھی, انہوں نے اس حدیث کا معنی ہی پھیر دیا اپنی اصل جگہ سے. پاکیزگی اور شے ہے, صفائی ستھرائی اور شے ہے. صفائی ستھرائی بھی مطلوب ہے, لیکن صفائی ستھرائی سے پہلے پاکیزگی مطلوب ہے نا. وہ فیس بک ہاتھ آ گئی ہے, یوٹیوب ہاتھ آ گیا, ٹک ٹاک ہاتھ آ گیا, ہر ایک کو سن رہے ہیں. آج بھی جتنے دین کا دشمن یہ کھانے پینے والا طبقہ ہوگا نا, اتنا کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے متعلق حکم فرمایا جن لوگوں نے اپنے ہٹ دھرمی اور اناد کی بنا پر قبولیت حق سے انکار کیا اور حق کی طرف بالکل مائل نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ ذرہم, حبیب آپ ان کو چھوڑ دیں, ان کو آپ چھوڑ دیں ان کے حال پر. یاکلوا ویتمتعوا, یہ کھاتے پیتے رہیں, ویتمتعوا اور نفع اٹھاتے رہیں, مزے کرتے رہیں, عیش کریں. ویلہہم الامل, اور انہیں عمل, لمبی امید, عمل عین کے ساتھ نیک اعمال کو کہتے ہیں اچھا کام, لیکن عمل الف کے ساتھ جو ہے یہ لمبی امیدیں باندھنا, لمبی امیدیں باندھنا. فسوف یعلمون, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بس ان قریب جان لیں گے. یہ ذہن میں رہے, یہ جو زندگی ہے نا, علماء فرماتے ہیں, حضرت مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, انسان میں اور حیوان میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ ادب ہے. انسان میں اور حیوان میں فرق کرنے والی شے ادب ہے. اور ادب جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ علم سے آتا ہے, اور علم بھی علم دین. علم دین کے بنا کوئی شے ادب سکھا سکتی نہیں ہے, بالکل نہیں آئے گا ادب. جس بندے نے علم دین نہیں پڑھا اس کو ادب نہیں آ سکتا. اخلاق عالیہ جو ہیں, فوادلہ, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ صرف اور صرف علم دین سے آئیں گی, قرآن کریم سے آئیں گی. جیسے حدیث پاک بخاری میں کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں نے حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا تھا, کریم آقا علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے ہیں جی. حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے تھے ایسے تھے, ان کا تعارف نہیں کروایا, بلکہ آپ نے ایک ہی جملہ بولا, میں تم نے قرآن نہیں پڑھا ہیں, میں تم نے قرآن نہیں پڑھا. مگر یہ قرآن تو پڑھا ہے. فرمایا کانا خلقہ القرآن, آقا علیہ السلام کا خلق مبارکہ جو تھا وہ سارا قرآن تھا. یعنی کہ اب کائنات کی عظیم ترین ہستی جو ہے ان کا خلق قرآن سے مستفاد ہو, ان کا خلق جو ہے وہ قرآن کریم سے اخذ شدہ ہو, تو پوری کائنات کے اندر کوئی بندہ دوسرا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا خلق جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے اس کو اچھا خلق آ جائے کہیں پہ. یہ نہیں ہو سکتا. اچھے اخلاق آئیں گے, آداب آئیں گے, وہ صرف اور صرف قرآن سے آئیں گے اور حدیث پاک سے, یعنی آقا علیہ السلام کی شریعت مبارکہ سے اچھے اخلاق ملیں گے. تربیت وہیں سے ہوگی, اس کے علاوہ کہیں اور سے اچھی تربیت ہو سکتی نہیں ہے, بالکل نہیں ہو سکتی. تو حضرت مولانا روم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں میں اور حیوانوں میں فرق کرنے والی کیا چیز ہے بھلا؟ ادب ہے. آج
لبرل لوگ جو ہیں انہوں نے دھوکہ یہیں سے کھایا ہے۔ لبرل لوگ نعوذ باللہ من ذالک کافروں کو اچھے خلق والا کہتے ہیں، انگریز کو، یہودی کو اچھے خلق والا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں یہ بد خلق ہیں۔ جی کافر جو ہیں ان کے نزدیک وہ اخلاق عالیہ کے مالک ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ بد خلق ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ لبرل لوگ جو ہیں وہ انگریزوں کو، یہود و نصارہ کو سمجھتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرنے والے وہ ہیں، مسلمانوں نے تو قرآن پر عمل ہی نہیں کیا۔ تو بندہ پوچھے نماز میں قرآن کا حکم ہے یا نہیں آیا؟ ہیں جی کتنے یہودی نماز پڑھتے ہیں، کتنے نصرانی نماز پڑھتے ہیں، تو پھر آداب انہیں کیسے آ گئے بھائی، اخلاق کیسے آ گئے ان کے پاس؟ نہیں ہے نا۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا بلنڈر مارتے ہیں یہ لوگ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور قرآن کریم میں جتنے بھی احکامات آئے ہیں کسی ایک حکم کی طرف متوجہ ہوتے ہوں، کسی ایک حکم پر عمل کرتے ہوں، بس دماغ خراب ہو جائے جب بندے کا تو وہ پھر جی تولے کو ماشے کرنا شروع کر دیتا ہے، ماشے کو پھر تولا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دماغ کی خرابی جو ہے نا وہ ان کو یہاں تک لے آئی ہے، قرآن پر عمل کرنے والوں کو قرآن کا جو ہے نا بے عمل کہہ دیا، اور جو قرآن کو سرے سے مانتے کو نہیں ان کو قرآن پر عمل کرنے والا کہہ دیا۔ بندہ پوچھے باقی ساری چیزیں چھوڑیں، صرف یہ بتا دیں بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں زنا سے بچنے کا حکم دیا ہے مجموعی طور پر۔ میں بحیثیت امت کہہ رہا ہوں، بحیثیت جماعت کہہ رہا ہوں۔ بحیثیت جماعت جو ہے زنا سے بچنے والے کون لوگ ہیں؟ مسلمان ہیں۔ یہودی اور نصرانیوں کو آپ دیکھ لیں، وہ بحیثیت امت اس کام میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک ہمارے لوگوں کو بھی اس طرف لگانے والے، ہمارا جو ایک طبقہ اس طرف مائل ہو رہا ہے وہ بھی انہی کو دیکھ کے متاثر ہو رہا ہے۔ باقی اس طرح کر کے ایک ایک چیز کو آپ دیکھتے جائیں، چیز جو ہے نا وہ باتیں آپ کے سامنے کھلتی چلی جائیں گی۔ جیسے مثال کے طور پر ان کے فراڈ اور دھوکے جو ہیں نا ان کافروں کے، اصل میں ہمارے لوگ جو ہیں جو چیز ان میں دیکھتے ہیں نا کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو قرآن اور حدیث کا غلاف چڑھا دیا جائے، ان کی بکواس بھی ہو اس کو بھی مشرف بائی اسلام کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے، اور مسلمانوں کے اچھے اخلاق جو ہیں ان کو بھی برے اخلاق کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ کافروں کے قریب کر سکیں ان لوگوں کو، اور مسلمانوں سے نفرت والا یعنی کہ رویہ جو ہے نا وہ ان کی طرف سے وہ والا معاملہ کر سکیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ جیسے صفائی ستھرائی کے بارے میں ایک روایت مشہور کی جاتی ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ کہتے نہیں کہتے؟ صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ ان ذلیلوں نے ان کافروں کے صاف ستھرے قلین دیکھے ہیں اور ان کی جناب ایئرپورٹوں کی صفائی دیکھی، انہوں نے اس حدیث کا معنی ہی پھیر دیا اپنی اصل جگہ سے۔ حالانکہ اس حدیث پاک کا معنی پتہ کیا تھا؟ اس حدیث پاک کا معنی یہ تھا، الطہارت کے لفظ ہے نا وہاں پہ، تو طہارت تو پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ پاکیزگی، پاکی کو کہتے ہیں طہارت۔ جی جو بندہ چلتا چلتا ایسے ہی کھڑا ہو کے پینٹ کھولے اور پیشاب کر دے اور ناپاک جو ہے نا وہ اپنے کپڑے ناپاک کر لے، تو سامنے اس کو میل کچیل نظر نہ آئے اس کے کپڑوں میں، کہیں گے یار کیا یار نصف ایمان ہے اس کے پاس، تو طہارت ہے ہی نہیں۔ یہ حدیث پاک ذہن میں رہے۔ یہ نعوذ باللہ یہ باہر سکولوں کے اندر، کئی مسجدوں کے اندر میں نے دیکھا ہے یہی لکھا ہوتا ہے جناب، صفائی جو ہے نا وہ نصف ایمان۔ بھائی صفائی نصف ایمان کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمیں سمجھاؤ، کہیں دکھاؤ، پوری دنیا کے اندر میں چیلنج دیتا ہوں دکھا دیں مجھے صفائی نصف ایمان ہے، کہیں پہ دکھا دیں۔ وہ تو طہارت ہے بھائی، طہارت پاکیزگی۔ اب پاکیزگی میں سب سے پہلی پاکیزگی جو ہے وہ شرک سے پاک ہونا ہے، کفر سے پاک ہونا ہے، لا دینیت سے پاک ہونا ہے، بے دینی سے پاک ہونا ہے۔ پھر جا کے یہ ان نجاستوں کا بیان آئے گا، ان جتنی بھی نجاستیں ہیں، غلاظتیں ہیں، ان سے بندہ اپنے آپ کو پاک کرے۔ بتائیں نا، نماز پڑھنے آتے ہیں آپ اپنے کپڑوں کی پاکی کا خیال کرتے ہیں یا صفائی کا خیال کرتے ہیں؟ پہلا حکم پاکی کا ہے بھائی، کپڑے پاک ہیں، آپ کپڑے پاک پہن کے نماز پڑھیں گے۔ ہاں میلے ہیں، اچھا دیکھیں پاکیزگی میں اور صفائی میں فرق ہے۔ کپڑے میلے ہیں نماز مکروہ ہوگی، کپڑے پلید ہیں نماز ہوگی نہیں۔ دونوں میں فرق آ گیا یا نہیں آیا؟ تو پھر صفائی نصف ایمان کہاں سے بن گئی بھائی؟ یعنی ان ذلیلوں نے جو کچھ ان کو دیکھا، انہوں نے اس کو مشرف اسلام بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو اسلام تو وہی ہے بھائی ان کے پاس ہے،
یہاں آئیں گے پاگل کے بچے، ان کی تعریف، ایک خطیب کو میں نے سنا جاہل کو، وہ جناب کہہ رہا تھا جی کیا نظام ہے ان کا، ایئرپورٹ پہ تھوک نہیں پھینکنے دیتے، ان کی بازاروں میں تھوک نہیں پھینکنے دیتے، یہاں تو ہر جب تھوک پھینک دیتے ہیں۔ میں نے کہا واہ، الطہارۃ نصف الایمان، اس کا مطلب تو انہوں نے سمجھا ہے، عمل تو پھر انہوں نے کیا ہے۔ میں نے کہا تیرے جیسے بھی کھر دماغ سمجھتے ہیں، گدے کے دماغ والا، میں نے کہا میں نے بھی نہیں دیکھا کہیں پہ بھی، ہیں وہ صفائی ستھرائی بڑا تو یہ نعوذ باللہ من ذالک بھائی نہ کریں جی۔ قرآن حدیث کو اس کے اصل جو ہے نا وہ محل پہ رہنے دیں، اس کے اصل مقام پہ رہنے دیں۔ قرآن حدیث کے ساتھ اس طرح کا دغا بازی جو ہے وہ بالکل نہیں چلے گی۔ الطہارۃ نصف الایمان، صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ کھائیں ہیں مثال کے طور پر ایک بندہ میلے کپڑے پہن کے نماز پڑھتا ہے، ہاں جی، کپڑے اس کے پاس ہیں، صاف ستھرے کپڑے بھی ہیں، پھر بھی میلے پڑھتا ہے، نماز مکروہ ہوگی۔ کپڑے ناپاک ہیں، نماز پڑھے گا، نماز ہوگی نہیں۔ تو فرق تو آ گیا دونوں میں، فرق آ گیا نا جی دونوں میں۔ پاکیزگی اور شے ہے، صفائی ستھرائی اور شے ہے۔ جو چیز عند اللہ پہلے مطلوب ہے، یہ نہیں کہ صفائی ستھرائی مطلوب نہیں، صفائی ستھرائی بھی مطلوب ہے، صفائی ستھرائی بھی مطلوب ہے، لیکن صفائی ستھرائی سے پہلے پاکیزگی مطلوب ہے، سمجھا نا جی؟ صفائی مطلوب ہے لیکن اس سے پہلے پاکیزگی مطلوب ہے۔ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، ایک قافلہ آیا کہیں سے، تو ان میں ایک آقا علیہ السلام کے غلام تھے، ان کے کپڑے کچھ صاف ستھرے نہ تھے، میلے کپڑے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو بلایا، فرمایا کہ یار اللہ تعالیٰ نے بھیڑ بکری بھی دی ہے تجھے؟ کہنے لگا جی بالکل دی ہے، بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ آقا علیہ السلام نے تو پھر اچھے کپڑے بندہ جو پہنتا ہے نا، صاف ستھرے اجلے کپڑے پہنتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے جو میں نے نعمت اپنے بندے کو دی ہے نا وہ اس کے جسم پر نظر بھی آئے۔ یہ انہوں نے سنا اور اسی وقت نکل گئے مسجد شریف سے باہر، جا کر کے انہوں نے غسل کیا، کپڑے نئے نکال کے اپنے جو بھی اس وقت کا نظام ہوگا پوٹلی میں باندھتے ہوں گے، کپڑے وہاں سے نکالے اور پہن کے آقا علیہ السلام کے سامنے آئے۔ باقاعدہ میرے آقا علیہ السلام نے، میں بتاؤ یار اب سونے لگ رہے ہو یا پہلے سونے لگ رہے تھے؟ صفائی ستھرائی بھی مطلوب ہے لیکن اس سے پہلے پاکیزگی مطلوب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے جسم سے اس کے بو آنا شروع ہو گئی ہے، گرمی ہے نا آج کل پسینہ آتا ہے، بو آنی شروع ہو گئی ہے، نماز پڑھے گا بو کی حالت میں، نماز تو ہو جائے گی اس کی لیکن مکروہ ہوگی، مکروہ ہوگی۔ اب بتائیں جس بندے پہ غسل واجب وہ نماز پڑھے گا، نماز ہو جائے گی اس کی؟ تو پھر طہارت میں، صفائی میں اور پاکیزگی میں فرق آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اس طرح کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ غبن کیا یار، ویسے سچی بات ہے۔ اور یہ معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ اس طرف جو ہے نا ہمارے مولوی طبقہ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ میں نے جسے ابھی بتایا نا آپ کو، میں نے کتنی ساری مسجدوں میں دیکھا ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ صفائی کو نصف ایمان کس نے کہہ دیا؟ اگر یہ صفائی نصف ایمان ہے تو پھر تو کافر جو ہیں وہ آپ سے زیادہ صاف ستھرے رہتے ہیں، تو پھر تو وہ تو انہوں نے پھر صفائی آدھا ایمان تو پا لیا انہوں نے۔ پھر یہی چیز جو ہے نا وہ لبرل طبقے کو ان کا دماغ خراب کر دیتی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی آدھا ایمان ان کے پاس یہ آ گیا اور نکاح جو ہے آدھا ایمان وہ ہے، لہذا ایمان ان کا تو پورا ہو گیا، وہ تو پھر صاحب ایمان ہو گیا، کامل ایمان ہوا، کامل الایمان تو پھر وہ یہودی ہو گیا، نصرانی ہو گیا۔ اصل بات جو ہے اس کے مطلب کو سمجھنا ہے کوئی نہیں، اور جناب ایسے چڑھ دوڑنا ہے، نعوذ باللہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جب یہاں ایک معاملہ ہوا تھا زلزلے کا کشمیر کے علاقے میں، وہاں پر اتنا یعنی سخت زلزلہ تھا کہ چیزیں جو ہے نا وہ ساری تہس نہس ہو گئی تھی۔ ایک بندہ ہے وہ بہت بڑا، وہ کہتا جی میں اس علاقے میں گیا ہوا تھا، اس علاقے میں دیکھ بھال کر رہا تھا، تو کہتا ہے کہ میں نے بوڑھی عورت ایک بوڑھے کو دیکھا، بوڑھی عورت ایک بوڑھے کو دیکھا، وہ گدھے پر انہوں نے توڑے لادے ہوئے ہیں۔ کیا لادے ہوئے ہیں؟ توڑے، بوریاں وہ لادی ہوئی ہیں، تو گدھے کو لے کے جا رہے ہیں ہانک کے۔ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ تو کہتے جی وہ بوڑھا جو ہے نا وہ بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ تو میں نے جب اس سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، اس نے کہا یہ جو مسلمانوں کے گھر ٹوٹ گئے نا تو وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، نہیں بچے، تو یہ ہم نے ان کے گھروں سے سونا اکٹھا کیا ہے،
یہ سونا اکٹھا کر کے بیت المال میں جمع کروانے جا رہے ہیں۔ بتائیں، انگریز پاگل کی مثالیں دیتے ہیں ہمیں، انگریز یہ ہے، انگریز وہ ہے۔ آج تک ہمارا جو کوہ نور ہیرا تھا، وہ پاگل کا بچہ یہاں سے لے گیا، ان کی ملکہ وکٹوریہ کے متھے پہ جو لگا ہوتا تھا، اس کے جو تاج پہنتی تھی، وہ تو ہمارا تھا۔ 2 ہیرے ان کے پاس، انگریزوں کے پاس ہیں، وہ دونوں ہمارے ہیں۔ ایک انہوں نے ہندوستان سے چرایا، دوسرا قرطبہ سے لیا انہوں نے۔ اندلس کی حکومت توڑی انہوں نے، وہاں سے جناب ہمارا ہیرا وہ بھی اور یہ بھی، یہ دونوں ہیرے ہمارے ہیں، جو اس عورت کے ماتھے پہ لگے ہوتے تھے، آج تک ان کے پاس ہیں۔ تو چور ہم ہیں، بتائیں نا، چور ہم ہیں۔ یہ جو ہے، ابھی میں نے آپ کو قصہ سنا ہے اس بابے کا، ایک بوڑھی عورت کا اور ایک بابے کا، پورا گدھا لدا ہوا ہے سونے کا، لے کے جا رہے ہیں کہاں؟ بیت المال میں۔ پر دکھائیں ایمانداری ایسی کہیں مسلمانوں کے علاوہ کہیں ہو۔ چور تھے یار، چور تھے، ان کا کام یہی تھا چوری کرنا۔ انہوں نے چور رکھے ہوئے تھے، ایک بچے کو بھیجا استاد نے، چل چوری کر کے آ۔ وہ گیا، واپس آ گیا خالی ہاتھ، باقی کچھ نہ کچھ لے کے آئے۔ وہ ایک بچے سے جب پوچھے نا استاد نے، تو چوری کر کے نہیں آیا، اس نے کہا استاد جی آج پیسے تو بہت ہاتھے چڑھے تھے، انگریز کی حکومت تھی نا یہاں، انہوں نے کہا انگریز کا پرس میرے ہاتھ لگ گیا تھا، جب میں نے دیکھا کہ انگریز کا ہے، میں نے فوراً واپس کر دیا۔ میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ یہ چوڑا قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام کو شکایت کر دے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امتی نے میری چوری کی تھی، اور کہیں عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کو نہ کہہ دیں، میرے آقا علیہ السلام کو میری وجہ سے جو ہے نا وہ پریشانی نہ ہو کہ میرے امتی نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ ایک بچے کی سوچ ہے نا، اس کے وچار ہیں۔ اس نے کہا کہ استاد جی میں نے پھر وہ واپس کر دیا ہے۔ بتائیں، یہ ذلیل ہمیں چور کہیں گے، یہ ہمیں کہیں گے جناب یہ مسلمان جو ہے، وہ تو ایک بچہ تھا نا، ایک بچے کا ایک عمل تھا، تو یہ ہمیں کہیں گے یہ ہم چور ہیں۔ امیر عبد الرحمن جو ہے نا، یہ افغانستان کے حکمران تھے، انہوں نے باقاعدہ اعلان کر رکھا تھا، انہوں نے کہا کہ سونے کا کلو بھی نا، سونے کا کلو وہ جناب کوئی بندہ یہاں رکھ جائے، میرے شہر کے کسی بھی شہر کے، کسی بھی دیہات کے، کسی بھی گاؤں کے، بازار میں نہیں، عین چوک میں رکھ جائے، کہتے 3 سال کے بعد بھی وہ واپس آئے، اگر وہ سونا اسے وہاں پڑا ہوا نہ ملے، میں حکومت چھوڑ دوں گا، میں حکومت چھوڑ دوں گا۔ پتہ ہے یہ وہ امیر تھا جس کو مرزا قادیانی دجال کذاب ذلیل خناس نے پوری کتاب لکھ کے پیغام بھیجتا تھا کہ تم میرا کلمہ پڑھ لے۔ تم امیر عبد الرحمن، کچھ لوگ جو ہیں اس کے تیار ہوئے ان کو دعوت دینے کے لیے قادیانیت کی، تو امیر صاحب نے کہا یار، وہ امیر عبد الرحمن کی بات کر رہا ہوں، امیر عبد الرحمن رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ مرزا قادیانی کو کہیں کہ وہ میرے پاس آئے، وہ خود آ کے سمجھائے مجھے، وہ آئے میرے پاس، خود آ کے سمجھائے۔ اور جو بندے تبلیغ کرنے کے لیے افغانستان گئے تھے، انہوں نے پکڑ کے ان کو لٹکا دیا، اس کو پکڑ کے لٹکا دیا، وہیں پھانسی چڑھا دی۔ انہوں نے کہا اسے کہو کہ وہ خود آ کے سمجھائے۔ جب اس کے بندے آئے تھے، ان کا حشر یہ ہوا، تو اب مرزا قادیانی کو کتے نے کاٹا تھا، وہ خود جاتا وہاں سمجھانے کے لیے، انہوں نے کہا جی مرزا قادیانی خود آ کے مجھے تبلیغ کرے تو پھر تو میں مانوں۔ جی وہ سمجھ گیا، اس کے جن سیانے تھے، اس نے کہا نہیں بھائی یہ لٹکائے گا مجھے بھی، تو یہ ہمارے بزرگوں نے، مرزا قادیانی جو نے خنزیر کی یہ کتاب میرے پاس بڑا عرصہ رہی ہے، یہ جو اس نے امیر کو لکھی تھی نا، وہ پورا پیغام لکھا تھا، اتنی موٹی کتاب تھی، وہ میرے پاس رہی ہے۔ قادیانیوں کی اور بھی کتابیں تھیں میرے پاس۔ وہ ایک بچہ تھا ہمارا، تو وہ کسی بندے کے ذریعے سے خود ان کے ربوے سے کتابیں منگواتا تھا، وہ کتابیں آتی تھیں، وہ کتابیں میں نے کتب خانے میں رکھی ہوئی تھیں، ان کی وجہ سے میری طبیعت بہت خراب رہتی تھی۔ یہ میں سچا قصہ سنا رہا ہوں آپ کو، میری طبیعت خراب رہتی تھی، میرے رات کو سانس بند ہو جاتا تھا، کتب خانے میں جانا میری طبیعت خراب ہو جاتی، رات کو سانس روز بند، سانس ہی نہ آئے مجھے۔ ایک دن جو ہے نا ایسے ہی عصر کا مجھے لگتا وقت تھا، تو میرے ذہن میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی کہ یہ ان کتابوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے اس کی ساری کتابیں اٹھائیں، جا کے اوپر چھت پہ نا ایک ٹین رکھا ہوا تھا، اس میں رکھ کے، وہ بٹھل جس کو کہتے ہیں وہ بھی تھا، تانبیہ وہ بھی تھا، اس میں رکھ کے میں نے ان سب کتابوں کو آگ لگا دی۔ آگ لگا کے جب وہ راکھ بن گئی، اوپر پانی ڈال دیا جی۔ تو وہ جب میں نے اس کی کتابیں اس طرح کر کے ختم کی نا، تلف کی، قرآن کریم میرے سامنے ہے، اس کے بعد میری طبیعت خراب بھی نہیں ہوئی۔ بہت بڑے امام تھے وہ، ان کا رد لکھنے لگے قادیانی کا، اس کی کتابیں منگوائیں،
رد جب لکھ لیا نا، میں حیران کن بات بتا رہا ہوں آپ کو، جب رد لکھ لیا تو فرمانے لگے یار یہ کتابیں اس کی نکال دو یہاں میرے کتب خانے سے، اس کتے کی کتابیں یہاں سے نکال دو۔ فرماتے ہیں کیونکہ میرے دل پر جو ہے وہ میل آنا شروع ہو گیا اس کی کتابوں کی وجہ سے، وہ نحوست ہے اس مرزا قادیانی کذاب دجال کی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے، آج لوگ جو ہے نا وہ فیس بک ہاتھ آ گئی ہے، یوٹیوب ہاتھ آ گیا، ٹک ٹاک ہاتھ آ گیا، ہر ایک کو سن رہے ہیں۔ ہر بندہ اتنا بڑا محقق بنا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو امام خرپوتی سمجھتا ہے کہ میں جہاں بھی پھرتا رہوں، جس کی مرضی تقریر سنتا رہوں، ہاں جی، جس کے مرضی بیت الخلاء کا لوٹا بن جاؤں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ نہ یار ایسے نہ کریں۔ ایمان جو ہے نا، ایمان سے بڑی کوئی شے کو نہیں۔ جب اللہ تبارک جب دیکھیں نا، باپ بھی جب دیکھتا ہے نا بیٹے کو کہ وہ بھی اس کے دشمنوں کے ساتھ اٹھ کے بیٹھک رکھتا ہے، ان کے ہاں کھانے کھاتا ہے، ان کی دعوتیں اڑاتا ہے، تو باپ بھی اپنے بیٹے کو چھوڑ دیتا ہے، چل بھی دفع ہو جاتا ہوں، تو میرا نہیں ہے۔ جس کو سجن دشمن کی پرواہ نہیں ہے، سجن دشمن کی پہچان نہیں ہے، وہ کس کھاتے کا بیٹا ہے؟ تو بتائیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو دیکھے گا وہ اللہ کے حبیب کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کی تقریریں سنتا ہے، ان کے بیانات سنتا ہے، بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اپنے حبیب کی جماعت میں رہنے دے گا؟ کبھی بھی نہیں رہنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، میں حبیب آپ ان کو چھوڑ دیں، کھاتے پیتے رہیں اور نفع اٹھاتے رہیں، اور ان کی لمبی امیدیں جو ہیں نا انہوں نے ان کو غفلت میں ڈال دیا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، جو شے بندے کو دین کا دشمن بناتی ہے نا، دین کے قریب نہیں آنے دیتی، وہ مال و دولت ہے۔ یہ صرف اسی چیز کا بیان ہے، یاکلوا کھاتے رہیں، ویتمتعوا اور عیش کریں، یہ دو چیزیں میں چھوڑ دیں ان کو۔ یہی دو چیزیں، مال کی فراوانی اور کھانے پینے کی فراوانی جو ہے، ان کو دین کا دشمن بنا گئی، دین کا دشمن بنا گئی۔ آج بھی جتنے دین کا دشمن یہ کھانے پینے والا طبقہ ہوگا نا، اتنا کوئی بھی نہیں ہوگا، ہوتا یا نہیں ہوتا ایسے؟ تو یہ زندگی جانوروں کی ہے، انسانوں کی یہ زندگی، انسان تو کسی مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے، بے مقصد تھوڑی ہے۔ کھانا پینا اور اٹھک بیٹھک کرنا اور بال پیدا کرنے جننے اور ادھر سے ادھر چلے جانا، وہاں سے یہاں چلے جانا، یہ تو کھوتے بھی کر لیتے ہیں، گدھے بھی کر لیتے ہیں۔ گدھے تو آج کل ویسے قیمتی ہوئے پڑے ہیں، کیونکہ پہلے لاہور کی خبریں چلتی تھیں، اب اسلام آباد سے بھی خبریں آ رہی ہیں، راول پنڈی سے بھی خبریں آ رہی ہیں، بڑے بڑے ریسٹورنٹ پہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک گروپ ہے ہمارا علماء کا، اس میں ایک بندے کا ایسے لطیفہ لکھا ہوا تھا، اس نے کہا بھی گوشت تو میں بھی کھاتا رہا ہوں اسلام آباد کے ہوٹلوں سے، جن ہوٹلوں کے نام آئے ہوئے ہیں، کہتا لگتا ہے ایسے جیسے 1.5 من گدھا میں بھی کھا گیا ہوں گا، اور کہتا جی مجھے محسوس تب ہوا جب میرا دل کرے بوجھ اٹھاؤں، اور جو بھی بندہ بیٹھا ہوا مجھے دکھائی دیتا اس کو لات مارنے کو دل کرتا تھا میرا بھی۔ یعنی یہ کون سے خناس لوگ ہیں یار، جنہوں نے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ گدھے تک کھلا دیے ہیں۔ یہ وہاں جا کے گھٹ گھٹ کر کے کھاتے ہیں نا اور پیتے ہیں، ان کو پتہ ہی کو نہیں ہاں جی ہم کیا چیز کھا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ان کی زندگی ہے جی، کھانا پینا اور عیش کرنا بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں انسان کی اور حیوان کی زندگی جو ہے نا، یہ حیوانوں کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، میرے حبیب آپ ان کو انسانوں کی زندگی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو اتنے عظیم پیغمبر کی بات ہی سمجھنا ہے، اتنے عظیم پیغمبر کی دعوت ہی سمجھنا ہے، ابھی پہلے ان کو چھوڑ دیں، دفعہ ماریں ان کو، ہاں جی، یا کلو یتمتعوا کھاتے پیتے رہیں، عیش کریں، ویلہہم الامل، میں کہ ان کو ان کی لمبی امیدوں نے وہ جو ہے نا وہ دھوکے میں ڈال دیا ہے، وہ ان کو یعنی مہلت دے رکھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں، 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ سب سے پہلی آقا علیہ السلام نے دل کا سخت ہونا، آنکھ کا خشک ہونا، لمبی امید کا ہونا اور دنیا کی حرص کا ہونا۔ دل سخت ہو جائے، آنکھ خشک ہو جائے، دل کی نرمی جو ہے بندے کو دین کی طرف لاتی ہے، دل کی سختی بندے کو دین کی طرف سے دور لے جاتی ہے۔ آنکھ کی جو ہے نا وہ آنکھ کا بہنا اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ بندے کے دل کو نرم کرتا ہے، بندے کے دل کو نرم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کرتا ہے۔ آج جو ہے یہ دونوں چیزیں چھن گئی ہیں، دل کی نرمی بھی گئی اور آنکھ کا بہنا بھی گیا، اور دوسری چیز لمبی امیدیں، حضور فرماتے ہیں یہ بدبختی کی علامت ہے، اور اس کے بعد دنیا کی لالچ۔ یہ 4 چیزیں جہاں پائی جائیں حضور فرماتے ہیں بندہ سعید نہیں ہے، وہ بندہ شقی ہے، وہ بندہ بدبخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ میں حبیب پہلے جب یہ جہنم جائیں گے تب جا کر ان پر یہ بات کھلے گی کہ ہمیں جو دعوت دی جاتی تھی وہی دعوت حق تھی،
ہمیں جو بلایا جاتا تھا جنت کی طرف وہ ہماری خیر خواہی تھی. ہم جو ہے ان چیزوں کے پیچھے لگ کر کے ہم ان کے دشمن بن گئے. ہم نے آج بھی لوگ کہتے ہیں مولوی تو کھانے نہیں دیتے. بھائی مولوی تو کھانے نہیں دیتے، یعنی تم حلال کھاؤ، تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ اب جو تم حرام کھاؤ گے مولوی تو منع کرے گا. ہاں جی، مولوی نے تو تمہیں سمجھانا ہے. مولوی کا کام بھی کوئی کوتوال بننا تھوڑی ہے. آج کتنے مولویوں کے آپ نے ہاتھ میں جناب وہ ہنٹر دیکھیں کہ وہ جناب مار مار کے لوگوں کے پیٹھ پہ ان کو منع کر رہے ہوں. وہ بھی تو صرف سمجھاتے ہیں بیچارے، سمجھانے کے علاوہ ان کو کوئی چارہ کار بھی کوئی نہیں. بلکہ ہمارے تو بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ بندے نے پوچھا ایک بزرگ عالم سے کہ حضرت جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ بات سن، تو داعی بن جلاد نہ بن، تو دعوت دینے والا بن، تو جلاد کیوں بنتا ہے کہ ہاتھ میں جناب تو ڈنڈا رکھ کے ٹھوکتا رہے گا ایک ایک کو. انہوں نے کہا تیرا کام ہی نہیں ہے یہ کرنا، تیرا کام ہے صرف دعوت دینا، لوگوں کو دعوت دیتا رہے بس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، میں کہ اور جتنی بھی بستیاں تھیں ہم نے ان کو ہلاک کیا، ہر ایک جو ہے ولہا کتاب معلوم، ہر ایک کا وقت مقرر تھا، ہر ایک کا وقت جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، اسی وقت پر ہی وہ ہلاک ہوئی ہیں. ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون، کوئی بھی امت جو ہے وہ اپنے وقت سے پہلے مری کو نہیں، اور کوئی بھی امت جو ہے وہ اپنے وقت سے جو ہے نا ان کو مؤخر نہیں کیا گیا، ان کے وقت کو ٹالا نہیں گیا. ہاں جب وقت آ گیا انہوں نے دین دشمنی کی، انہوں نے حق کی مخالفت کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر جو ہے نا نہ ان کا وقت آگے ہوا ہے نہ ان کا وقت پیچھے ہوا ہے. بعض مفسرین نے یہاں پر یہ مراد لیا کہ اس سے مراد موت ہے، اس سے مراد موت ہے، تو وہ یہ والا معنی جو ہے یہ مرجوع ہے. جی موت تو ہر ایک کو آئے گی، رہنا تو کسی نے بھی نہیں ہے جی. تو یہاں پر عذاب والا معنی مراد لینا جو ہے وہ راجح ہے، یعنی یہ مراد لیا جائے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی ان کی تباہی کا، جیسے قوم ہود کے ساتھ ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا. جس طرح یہی قومیں جو ہیں ان کا عذاب جو تھا وہ استحصالی تھا، یعنی جڑ سے اکھاڑ پھینکا، ان کو کچھ بھی نہیں بچا ان کا. تو یہ جو قومیں ہیں مراد یہاں پر ان قوموں کا عذاب ہے، یعنی یہاں پر بھی اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے تم بھی انسان بن جاؤ، تم بھی کلمہ حق کو قبول کر لو، وگرنہ جو حال ان کا ہوا تھا وہی حال تمہارا ہوگا. میں کہ مدت مقرر ان کی بھی تھی، مدت مقرر تمہاری بھی ہے، ان کا وقت بھی ہم نے آگے پیچھے نہیں ہونے دیا. جب وقت تمہارا آ گیا تو تمہیں بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیا جائے گا، تمہیں کوئی بھی نہیں بچا پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق.